انبیاء سے تم میں سے اگر کوئی نبی اپنے اس وعدے سے پھر گیا، میرے محمد میرے محبوب کے یہ جو تم نے وعدہ کیا ہے، اگر اس سے کوئی پھر گیا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، میں رب کہتا ہوں وہ فاسق ہو جائے۔ کچھ سمجھ آیا آپ کو؟ یعنی اگر نبی بھی میرے نبی سے منہ پھیر لے، کوئی گل سمجھو، یعنی کسی نبی کی نبوت کا سکہ بھی تب تک چل نہیں سکتا جب تک آمنہ کا لال ہو۔ بس یہی میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمارا نبی کتنا بڑا ہے کہ ہم تو ہوئے نا جی مولوی، ہم تو کہتے ہیں جی او فلانا میری جان، میرا بھائی، میرا دوست سمجھ، ہم کیا، ہمارے ایمان کی حیثیت کیا، ہمارے کردار کا پتہ کیا، ہمارے اعمال، ہمارا گفتار، ہمارے علم کا سکہ کیسا، اللہ کے سالات نبی ہیں، میرا رب سالات نبیوں سے فرماتا ہے تم میں سے بھی اگر کسی نے میرے محمد سے منہ پھیر لیا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ فاسقوں کی صف میں چلا جائے گا۔ اور جب نبی ان کا سکہ میرے نبی کے بغیر نہیں چل سکتا تو کسی مولوی کے علم کی کیا حیثیت ہے، بیری کی کیا حیثیت ہے۔ اسی لیے پھر ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ لگاتے بنا یہ ایمان والے نبی جی ہمارے بڑی شان والے نبی جی بولو بولو نبی جی ہمارے بڑی شان والے لگاتے ہیں یہ ایمان والے نبی جی۔ اب جب قرآن کی یہ نص موجود ہے کہ اللہ نے نبیوں سے یہ وعدہ کیا تم نے میرے نبی پر ایمان لانا ہے، تم نے میرے نبی پر ایمان لانا ہے، تو ہر نبی نے کیا ایمان لایا، وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے میرے نبی کی نصرت کرنی ہے۔ ہر نبی نے ایمان لایا تو کیسے، نصرت کی تو کیسے، تو سنو سنو، ہر نبی کے ایمان میں یہ تھا میں اللہ کا نبی ہوں، محمد آخری نبی ہے۔ اچھا یہ میں نہیں کہتا، امام سبکی نے اس کو لکھا ہے، میرے سامنے اس وقت حوالے سارے موجود ہیں علماء کے ذوق کے لیے۔ صاحب سبل اللہ والارشاد علامہ صالح شامی نے اس کی وضاحت کی ہے، علامہ عینی نے یہ پوری بحث چھیڑی ہے، اس کے اوپر بڑے بڑے محدثین کی پوری باتیں اور پورے کئی جو ہے نا درجن صفحات لکھے ہوئے ہیں کہ نبیوں کا ایمان کیا تھا، نبیوں کی نصرت کیا تھی۔ میرے نبی سے محبت کرنے والوں، اللہ کا ایک نبی بھی ایسا نہیں جس نے میرے تیرے نبی پر ایمان نہ لایا ہو۔ اور وہ ایمان کیا ہے، ہر پیغمبر کے ایمان میں یہ چیز شامل تھی کہ وہ یہ کہے کہ میں اللہ کا نبی محمد آخری نبی، میں اللہ کا نبی محمد میرا سردار نبی ہے، میں اللہ کا نبی محمد امام المرسلین ہے۔ اور پھر وَلَتَنْصُرُنَّ، ہر نبی نے میرے تیرے نبی کے دین کی نصرت بھی کرنی تھی۔ اس کی شرح کے اندر علماء لکھتے ہیں کہ یہ نبیوں کی طرف سے میرے نبی کی نصرت کا کیا مطلب، فرمایا ہر نبی کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے اپنے دور میں میرے تیرے نبی کی آمد کے تذکرے کرے، نبی کی ختم نبوت کا پرچار کرے، نبی کریم کی نبوت و رسالت کی خبریں لوگوں کو سنائے، ان کی ختم نبوت کی باتیں لوگوں کو سنائے، ان کی نعتیں لوگوں کو سنائے، ان کی شانیں لوگوں کو سنائے۔ لہذا کوئی نبی بھی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنے دور میں اپنی امت کے سامنے یہ نہ کہا ہو محمد آخری نبی ہے، محمد شان والے نبی ہیں، محمد میرے سردار نبی ہیں، محمد اللہ کے حبیب نبی
تو پھر صدا لگنی چاہیے کہ نبی جی ہمارے، بولو 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 نبی جی ہمارے، یہ نبیوں کی سنت ادا ہو رہی ہے، کیونکہ نبی کہتے ہیں محمد بڑی شان والے ہیں، ہر نبی کا یہ نعرہ محمد بڑی شان والے ہیں، تو یہ نبیوں کی سنت ہے محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد نبی جی ہمارے۔ دوستان گرامی اور مطلب بات کو سمجھیے، اللہ نے اس کائنات میں جب میرے تمہارے نبی کو بے مثال بنایا، بس مجھے کہا گیا ہے کہ میں حضور کی نا سیرت و سنت کی میں کوئی، میں ویسے طلباء کو دیکھ کر علماء کو دیکھ کر میرا ذہن بن گیا کہ علمی حوالے سے میں اس کو چھیڑنا چاہ رہا تھا، لیکن مجھے کہا گیا کہ نہیں، محبت کی گفتگو کرنا تو میرا دل کر رہا ہے کہ پھر میں حضور کی نہ محبت کی گفتگو آپ کو سناؤں، اور میری پوری تقریر اب اس کے بعد اسی شعر کے دھوں میں گی نبی جی میرے نبی کی صورت بھی بے مثال، میرے نبی کی نبوت بھی بے مثال، میرے نبی کی سیرت بھی بے مثال، میرے نبی کی ولادت بھی بے مثال، میرے نبی کی خلقت بھی بے مثال، میرے نبی کی شان افضلیت بھی بے مثال، میرے نبی کی شان آخریت بھی بے مثال ہے۔ میرا نبی کون ہے؟ اللہ رب العزت نے میرے نبی کو مقصود جہاں بنایا ہے، مقصود کل کائنات بنایا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ نے یہ ساری کائنات میرے نبی کے لیے بنائی ہے۔ اچھا میں اس کے لیے 1-1.5 منٹ لے کے، اکثر میری تقریروں میں آپ نے یہ چیز سنی ہوگی، کئی آج کل تو سوشل میڈیا ہے، اگر تقریر ہو معاشرہ کی پہاڑیوں پہ کرو، وہاں ادھر والے بولے گا چلی کیا تقریر ہو رہی ہے، ہمارا خطیبہ سے کام بڑا مشکل ہو گیا ہے نا، ساؤنڈ والے اپنا کام آیا ہوا ہے کہ ساڑھے لائی بھی جب سے چلے تو ساڑھے کو باڑ ہوا ہے، جڑی تقریر پڑھلے محلے کر کے آنے آگیا پہلے سنی تھی، ان کے اندر انہوں نے نہیں سنا، تو چلے کوئی بات نہیں، ہم نہیں سنا دیتے، کوئی ایک بات تو کی ہے، اگر کسی عام بندے کی ایک بات کو 2 دفعہ 3 جلسوں میں کرو بندہ بکتا آ جاتا ہے، تو حضور کی بات بار بار کرو مزہ نہیں آتا۔ میری تقریباً اس 9-10 سال ہو گئے میں مسلسل پڑھ رہا ہوں، تم شاید خوباں تم جانے جانا، ایک چہرہ عمر کتاب دے رہا، یقین کریں میں جس جگہ جاتا ہوں پہلے لوگ کہتے ہیں یار تھکتے جاؤ، کہتے ہیں تھکیں گے نہیں کیونکہ اس میں ذکر مدینے والے آتا تھا۔ میرے دوستو ذرا بات کو سمجھنا ہے، میرا نبی بڑی شان والا ہے، میں اب بات کر رہا تھا میرا نبی مقصود کائنات ہے، اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک رول ایک اصول ایک ضابطہ سمجھیے، کوئی بھی چیز جسے معرفت وجود ملایا جاتا ہے اس کے ساتھ 4 علتیں متعلق ہوتی ہیں، علماء جانتے ہیں، آپ لوگ ذرا توجہ فرمائیے گا، مثال کے طور پر یہ ٹیبل ہے، یہ ایک چیز ہے جو ہمارے عام استعمال کے لیے ضروری ہے، اللہ یہ جو ٹیبل ہے اس کے لیے 4 علتیں، ہر چیز کے لیے 4 علتیں، یہ جو کپ ہے جس میں میں نے چائے پی اور پینی ہے اس کے لیے بھی 4 علتیں، دنیا کی کوئی چیز جو بیماری سے وجود میں آئے اس کے ساتھ 4 علتیں متعلق ہوتی ہیں۔ نمبر 1 علت فاعلی، اس چیز کو بنایا کس نے، نمبر 2 علت مادی، یہ چیز بنی کس سے ہے، نمبر 3 علت صوری، اس کی شکل و صورت کیسی ہے، نمبر 4 علت غائی، یہ بنائی کیوں ہے، اس کا مقصد کیا ہے، کسی چیز کے پیچھے یہ چاروں کی چاروں علتیں ضروری ہوتی ہیں۔ اب آؤ یہ جتنی کائنات ہے اب اس میں یہ 4 علتیں ڈھونڈتے ہیں، یہ زمین یہ حساب یہ دریا یہ بہار یہ بلبل یہ ترنم یہ گل یہ تبسم یہ دریا یہ روانی یہ سمندر یہ دنیا یہ صحرا یہ تنہائی یہ سمندر یہ گہرائی یہ مجھے یہ جگہ یہ کنیا یہ واحد یہ گلستان یہ چوروں کچھ
اسے بنایا کس نے؟ اللہ۔ اس کی علت مادی، یہ چیزیں بنی کس نے؟ ہر چیز کا الگ الگ اپنا اپنا مادہ ہے، لیکن میرا نبی فرماتے ہیں انا من نور اللہ وکل الخلق من نوری، اللہ نے مجھے اپنے نور کے خصوصی فیضان سے پیدا کیا، کل کائنات رب نے میرے نور کے فیضان سے تخلیق کروائی۔ اگر دیکھا جائے تو یہ جو میٹیریل کام ہے، یہ جو علت مادی ہے، اگر بنیادی طور پہ دیکھی جائے تو میرے نبی کا نور ہے، لیکن آگے چل کے دیکھی جائے ہر چیز کا یہ میٹیریل ہے، یہ پہاڑ ہے، ان کے اندر آپ دیکھو یہ میٹیریل کیا ہے، یہ درخت ہے، ان کے اندر ایک فزکس والا، کیمسٹری والا، بایو والا زندگی گزار دیتا ہے، وہ پتوں کے اوپر تحقیق کر کے، ٹہنی کے حصوں پہ تحقیق کر کے، وہ ایٹمز پہ تحقیق کر کے، وہ عناصر پہ تحقیق کر کے، اسی پہ ان کی زندگی گزر جاتی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں یہ علت مادی ہیں، ان کی اللہ نے مختلف صورتیں بنائی ہیں، یہ ان کی علت سری ہے۔ اصلی چیز جس کے لیے میں بحث لے کے آیا وہ کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ کل کائنات بنائی کیوں؟ جیسے یہ ٹیبل بنا کیوں؟ اس کی علت غائی کیا ہے؟ تو اس کی علت غائی سب کے سامنے ہے کہ اسے اونچی جگہ رکھ کے مہمان کے سامنے چائے پیش کی جاتی ہے، کوئی اور کام کیا جاتا ہے۔ اب اگر پوچھا جائے اس کائنات کی علت فائدی اللہ، علت مادی ہے سب کے سامنے، علت سوری یہ مختلف صورتیں ہیں، اور اس کی علت غائی کہ یہ ساری کائنات رب نے کیوں ہے بنائی؟ تو ایک ہی جواب ہے، اللہ نے یہ کل کائنات اپنے نبی کے لیے بنائی ہے۔ اب جب یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی تو پھر سمجھو یہ جو علت غائی ہوتی ہے، یہ جتنے علماء موجود ہیں، سینئر کلاسیں جنہوں نے پڑھی ہیں یا پڑھائی ہوئی ہیں، انہیں اس بات کا علم ہے کہ وہاں ہماری بہت ساری کتابیں، اگر قطبی کو دیکھو، شرح تہذیب کو دیکھو یا دیگر بڑی کتابوں کو دیکھو، وہاں یہ بحث کی جاتی ہے، اور اس بحث میں ایک بات کی جاتی ہے کہ کسی علت جو غائی ہوتی ہے وہ فائل کے سامنے اس کو بنانے سے پہلے سامنے موجود ہوتی ہے۔ میں ذرا سمجھاؤں، جس بندے نے یہ ٹیبل بنایا، ٹیبل بھی بنا نہیں ہے، یہ میز بھی بنی نہیں ہے، لیکن اس کا مقصد پہلے، مقصد بنانے والے کے سامنے پہلے ہے۔ تو جب